بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. بنی اسرائیل سے متعلق سابقہ گزرے ہوئے تمام پیغمبروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے بڑے پیغمبر ہیں اور سب سے بڑی شریعت، سب سے بڑی امت بھی آپ کی ہے، یہ آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن پاک میں ان کا سب سے زیادہ تذکرہ. شریعت موسوی علیہ السلام کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روایت کے مطابق کوئی 1000 انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک بعد دیگرے بھیجا. جہاں جہاں خرابی ضریبی کی معنی کے لحاظ سے، مطلب کے لحاظ سے دوسرے نبی نے آ کر اس کی اصلاح فرمائی، لیکن اس کے باوجود بھی چلتے چلتے پھر آخر کار قوم نے اس کے اندر 20 قسم کی حرکتیں کی. ان کی خرابیوں کا تذکرہ، پھر اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قرب اور فضیلت کا درجہ ان کو عطا کرنے کے بعد پھر اپنی رحمت سے دور کر دیا ان شرارتوں کی وجہ سے. بالواسطہ وہ ذکر کر کر بالواسطہ اس امت کو ذکر کرنا ہے کہ تمام پچھلی امتوں میں اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بطفیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا مقام مرتبہ عطا کیا ہے، صرف آپ کے نبوت کے پیام سے جڑے رہنے کی وجہ سے، آپ کے اوپر بھیجے ہوئے کلام پاک سے جڑے رہنے کی وجہ سے، اس کے اوپر بھیجے گئے احکام کے اوپر اتباع و فرمانبرداری کرنے کی وجہ سے، اس کے اندر خرابی پیدا کرنے پر پھر وبال جیسی چیزیں جیسا پچھلی قوموں پر ہوئی، جیسا بنی اسرائیل پر جو قریب سے قریب طرح ہوئی، یہ اس امت کے اوپر بھی ہوگی. چنانچہ اسی پہلو کو آج کی آیت میں بھی ذکر ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طلب فرمایا، جبل طور کے پاس 40 دن تک روزے رکھوائے. اس سے پہلے قوم نے بھی جب سکون اور راحت کی سانس لی، اپنے سب سے بڑے دشمن جو ساری نسل کو برباد کرتے آ رہا تھا، خود ان میں بھی ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ اب اللہ والے بن کر رہنا چاہیے. پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے درخواست بھی کی ہمارے لیے کوئی طریقہ ہو. اردو میں طریقہ کہتے ہیں، عربی میں شریعت کہتے ہیں. شریعت کے معنی طریقہ. ہمارے لیے کوئی طریقہ ہو جینے کا، رہنے کا، اطاعت و فرمانبرداری کا، عبادت کا. خواہش بھی کی، خیر کرے نہ کرے اللہ کو تو بھیجنا ہی تھا. موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے دی گئی. دے دینے کے بعد وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے عہد لیا تم سے. موسیٰ علیہ السلام تورات لا کر سامنے پیش کر دیے اپنی قوم کے سامنے، اور اس تورات کے اندر جو جو احکام خداوندی ان کے سامنے ذکر فرمایا دیکھو یہ احکام خداوندی، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، تھامو اور اس کو پڑھو اور یاد کرو. قوم نے جب سنا، انتہائی مشقت والی زندگی کا طریقہ بتایا گیا ہے. اس کو ہاں کہنے پر ہم کو زندگی کے اندر بڑی مشقتیں اٹھانا پڑے گا. دن رات میں 50 نمازیں پڑھنا پڑے گا. طہارت کے طریقوں میں اتنی پابندیاں بتا دی گئی اس قسم کے ہر معاملے کے اندر. سب انہوں نے جائزہ لے کر کہا نہیں ہم نہیں. یعنی سارے انعامات خداوندی ایک طرف، حکم خداوندی کی اطاعت کا جب معاملہ ہوا تو ایک طرف. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا، جبریل امین علیہ السلام کو حکم دے دیا. جبریل امین علیہ السلام نے پورے کے پورے پہاڑ کو جس کی لمبائی
تقریباً 1 کلومیٹر لمبا، قریب 94 پوری امت کے اوپر زمین سے اٹھا کر فلسطین کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کو بالکل پورے قوم کے سرانے پر صرف بمشکل روایت کے مطابق 6 تا 7 فٹ اوپر ان کے سروں کے سر اٹھا کر نظر ٹیڑھی کر دکھتے پورا پہاڑ دکھ رہا ہے، آواز آ رہی ہے رفعنا فوقکم الطور، ہم نے ان کے پر طور پہاڑ کو اٹھا کر رکھ دیا، وہ چھوڑا نہیں گیا۔ یہ آواز بھی دے دی گئی خذوا ما آتیناکم، جو کچھ ہم نے دیا ہے تم کو۔ آواز سے فرشتے اللہ نے اپنا حکم کو سنا دیا، ہم نے جو کچھ تمہیں تورات دیا ہے اس کو قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ عمل میں، فکر میں، ارادے میں اس کے ساتھ اختیار کرنا۔ ان کا قصہ سننا نہیں ہم کو سکھا دھڑ کر ساری کتابوں کو ختم کر کر اللہ تعالیٰ نے اب یہ کتاب اس امت کے لیے دی ہے۔ حکم بالواسطہ اشارت النص، اس پہ غور کرنے کا جو حکم ہے تم کو دیا ہے کہ تم مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑو۔ وذکرو، کیسا پکڑنا؟ یاد کرو، سمجھو، پڑھو، یہ پورا ترجمہ ہے اس کا وذکرو کا۔ ارے اس کتاب کو پڑھو، اس کتاب کو سنو، اس کے احکام کو یاد کرو، وہاں کی جو کچھ اس کے اندر بتایا گیا ہے، جو حلال بتایا گیا ہے اس کو اچھی طرح اختیار کرو، جو حرام بتایا گیا ہے اس کو اچھی طرح سن لو، یاد کرو، اس سے بچو۔ عبادتیں جو اللہ کے لیے کرنے کی بتائی گئی اس کو یاد رکھو۔ انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر طریقے زندگی گزارنے کے جو طریقے بتائے گئے اس کو یاد رکھو۔ جو مطالبہ بنی اسرائیل سے تھا تورات کے لیے، وہی مطالبہ اس امت کے لیے ہے، بالواسطہ یہی ذکر کرنے کے لیے، اس امت کے لیے، اس امتیوں کو کلام پاک کا ہر لفظ، ہر چیز اس امت کے لیے ہے۔ اس لیے کلام پاک کی جب تلاوت کرتے وقت پر تاکید ہے کہ یوں سمجھو کہ تم اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہے ہو۔ اب آپ کی گفتگو، آپ کا تعلق، آپ کا رابطہ آپ کے پیدا کرنے والے رب کے ساتھ ہے۔ اور نماز کے اندر جب کلام پڑھتے ہیں تو سمجھو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں اور تم سن رہے ہو۔ شاید اسی لیے صراط الامام صراط المقتدی، امام جب قرات پڑھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقتدیوں کو پڑھنا نہیں، جو امام پڑھ لیتا ہے مقتدی پڑھے گا، صاحب قرآن پڑھے گا نہیں۔ وہاں باقی ذکر و اذکار کی جتنے چیزیں ہیں، تسبیحات، وہ مقتدی بھی پڑھے گا، امام بھی پڑھے گا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ سکو، تاکہ تم نیک متقی پرہیزگار بندے بنو، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق قرار پاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا، انہوں نے یہ کیا، ثم تولیتم، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے پھر اعراض کر دیا، نافرمانی کرنے لگے۔ کتنے بار؟ ایک بار۔ اس امت کے لیے بھی کتنے مرتبہ؟ ایک بار کی بات ہے۔ انسان اپنے انفرادی طور پر جائزہ لے، کتنے مرتبہ نافرمانی کیا، کتنے مرتبہ شرارتیں کیا، کتنے مرتبہ حقوق خداوندی کو طلب کیا، کتنے مرتبہ اللہ کے حقوق کے اندر خرد و برد کیا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک نہیں کیا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر اور اللہ کی مہربانی اگر نہ ہوتی تو لکنتم من الخاسرین، تم بڑے نقصان میں ہوتے، اللہ کو برباد کر دیے جاتے، لیکن کیا نہیں اللہ تعالیٰ، پھر بھی مہلت دیا۔ اب وہی کیفیت اس امت کے لیے اس کلام پاک کے ذریعے سے بالواسطہ یہی حکم اور مطالبہ ہے۔
لیکن ان کی شرارت کے اوپر شرارت بنی اسرائیل کی چلتے گئی. پھر اگلے آنے والی آیت سے پھر انہی کے ایک واقعے کا دوسرا پہلو ذکر کیا جائے گا. سبحان اللہ.